اور یہ طے کر لو کہ ہم دیندار بہو لے کر کے آئیں گے. ہمارا بیٹا سسرال سے ملنے والے جہیز کے بل پہ نہیں، اپنے قوت بازو سے کمائی گئی دولت پر اپنی بیوی کو سکون دے گا. اسے سسرال سے ملنے والے کسی سامان کی کا آسرا اور امید نہیں رہے گی. یہ گٹس پیدا کر لو میری پیاری ماں اور بہنوں، سماج کی آدھی برائیاں ختم. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم 2025 میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے انسٹاگرام مارکیٹ میں آ چکا ہے، اسنیپ چیٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے، فیس بک مارکیٹ میں آ چکا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹ میں آ چکا ہے. زناکاری اتنی آسان ہے، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی علاقہ بچا نہیں ہے. اس سماج کو زنا سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا، ہمیں شادیوں کو آسان کرنا پڑے گا. بغیر جہیز کی، بغیر بارات کی، سنت کے مطابق شادی کو ہمیں عام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اس برائی کو روک سکتے ہیں. اور میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھ کو پٹنہ کے لیے نکلنا بھی ہے، صبح ایگزام بھی ہے مدرسے میں، ہمارے ڈیوٹی بھی دینی ہے. عورت اگر چاہے تو رسم و رواج کو کیسے توڑ سکتی ہے، میں ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مغیرہ بن شعبہ رشتہ بھیجتے ہیں ایک انصاری لڑکی کو، انصاری مدینہ کی رہنے والی انصاری لڑکی کو رشتہ بھیجتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے مغیرہ، کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا نہیں. کہا اے مغیرہ، جاؤ لڑکی کو ایک بار دیکھ لو، اس سے زیادہ محبت بنی رہے گی، شوہر اور بیوی میں محبت بنی رہے گی، بعد میں شکایت نہیں رہے گی کہ ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں اپنی ہونے والی سسرال پہنچا اور لڑکی کے ماں باپ سے جا کر کے میں نے کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کو ایک مرتبہ تم دیکھ سکتے ہو. غور کرنا ہے آگاٹ والوں، غور کرنا. اصلاح امت کانفرنس میں آنے والے میرے باغیرت نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنا. آج آپ کے گھر میں کوئی بھی سماج کا لڑکا آ جاتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی بولنے لگتا ہے، آپ کی بیوی کو چاچی بولنے لگتا ہے، اور آپ اس کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور آپ کے گھر کی جوان بیٹیوں کے سامنے وہ آ جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کے دور میں غیرت کتنی زیادہ تھی، شرم و حیا کتنی زیادہ تھی، پردہ کتنا زیادہ تھا کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا. معلوم ہے رشتہ طے ہو چکا ہے، ہونے والا داماد ہے، لیکن شادی کے پہلے دیکھنے کی بات پہ بھڑک گئے دونوں ماں باپ. اور حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں صاحب، ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ ہماری لڑکی کو دیکھ نہیں سکتے، ہم پرمیشن نہیں دے سکتے. مغیرہ بن شعبہ واپس آنے لگے، لڑکی اندر پردے میں تھی، اپنے ماں باپ کی ساری باتیں سن رہی تھی. لڑکی نے اندر پردے سے کہا اے مغیرہ بن شعبہ، اے میرے منگیتر، اے میرے ہونے والے شوہر، اگر واقعی میں اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے اور مجھے دیکھنے کی اجازت دی ہے، فانظرنی، تو ایک نظر آپ مجھ کو دیکھ لیجیے. میں جانتی ہوں میرے ماں باپ اس پر خوش نہیں ہیں، میرے ماں باپ ناراض ہیں، مگر چونکہ رسول نے اجازت دی ہے، نبی اکرم نے اجازت دی ہے، اس لیے اے مغیرہ بن شعبہ، میں رسول سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھتی ہوں. اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو آپ ایک نظر مجھ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لیجئے، اگر یہ بات آپ اپنے من سے بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو
میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں، میں حیا والی لڑکی ہوں، میں پردہ کرنے والی لڑکی ہوں، میں کسی غیر مرد کے سامنے جانے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اے مغیرہ بن شعبہ، اگر اللہ کے نبی کی اجازت نہیں ہے تو آپ مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا غور کرو، اس لڑکی کا تقویٰ دیکھو، اس لڑکی کے دل میں اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ تو دیکھو۔ وہ لڑکی کہتی ہے، اے مغیرہ بن شعبہ، اگر واقعی میں رسول اکرم کا حکم ہے تو آپ مجھے ایک نظر دیکھ لیجئے، میں آپ کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ واقعی میں رسول کی اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھا اور وہ رشتہ ان کو پسند آیا اور شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی بڑی محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت اگر چاہے تو سماج کے رسم و رواج کا بائیکاٹ کر سکتی ہے، اور ہم جانتے ہیں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہمارے بہت سارے کاموں کی ذمہ داری عورتوں کے کندھے پر ہوتی ہے۔ مرد حضرات وہاں پہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور عورت وہاں پہ کمانڈ سنبھال لیتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ طے کر لیجئے، یہ ہلدی کی رسم یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی رسم نہیں۔ یہ باقاعدہ ہلدی کے کلر کے کپڑے پہن کر کے مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ہونا، فنکشن کرنا، دعوت کرنا، یہ تلک کی رسم، یہ منگنی کی رسم اور یہ تمام رسم و رواج جنہوں نے آج مڈل کلاس کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اور ان رسم و رواج کے تلے ہمارا سماج کرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلاتا ہوں، آگے بڑھیے اور ان رسم و رواج کو ختم کیجیے۔ اور اس دور میں سب سے بڑا کام جو آپ کو کرنا ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ کو آزادی کے حسین نعرے لگا کر اور آزادی کے دل فریب اور لبھانے نعرے لگا کر آپ کو پردے سے دور کرنے اور حیا سے دور کرنے اور آپ کی عصمت کو تار تار کرنے والے لٹیرے ہر طرف موجود ہیں۔ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیجئے، اپنے پردے کی حفاظت کیجئے۔ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، اس کا فرق رکھیے۔ دیور کے ساتھ بھابھی کو بہت زیادہ فرینک نہیں ہونا ہے، بے تکلف نہیں ہونا ہے، لمٹ میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے۔ بھابھی کو دیور کے سامنے آنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیور بھابھی کا آمنا سامنا برابر ہوتا ہے، مگر جہاں تک پاسبل ہو دیور کے سامنے بھابھی کو آنے سے بچنا چاہیے۔ اور جو بھی آپ کا غیر محرم ہے، آپ کے کزن ہیں، چاچا کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، ماما کے لڑکے، یہ سب غیر محرم ہیں، اور جب لڑکی جوان ہو جائے تو غیر محرم سے اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اور ان کے پردے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم مردوں کو بھی توفیق دے کہ عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ حقوق صحیح معنوں میں ہم ان کو ادا کر سکیں، ان کو دے سکیں۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اسلامی پردے کا پابند بنائے، شرم و حیا کا پابند بنائے۔ حضرت فاطمہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین آج حیا گھاٹ کی اس کانفرنس کو جن بھائیوں نے محنت کر کے منعقد کیا ہے اور پورے ملک بھر کے علماء کو یہاں بلایا ہے، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے، سارے علماء کرام کے آنے جانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔